یعنی عمومی طور پر ایسا ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر آتے بستیوں میں، ان کو سمجھاتے، بستیاں کوئی ایمان لاتی تو لے آتی، ورنہ بیشتر بستیوں نے انکار کیا جن کو اللہ نے تباہ کیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر پے در پے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا۔ ایک پیغمبر آتے، قوم ان کا انکار کرتی، پھر دوسرے پیغمبر آتے، ان کا انکار کرتی، پھر تیسرے پیغمبر آتے، ان کا انکار کرتی۔ تو اللہ نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے پیغمبروں کا ایک تانتا باندھ دیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی اس امت کے پاس اس کے پیغمبر آتے، کذبوہ، لوگ انکار کرتے۔ یہ دیکھیں انکار کیوں کر رہے ہیں، آپ بھی حیران ہوں گے نا کہ کیا ہو گیا انسان کو۔ یہ ہے پیٹ بھرے ہونے کی علامت۔ انسان کے اندر ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ جب وہ خوشحال ہوتا ہے اور اس کے پاس علم ہوتا ہے، یہ علم اور خوشحالی یہ انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے۔ ایک مقام پہ قرآن میں ہے نا فریحوا بما عندهم من العلم، 26ویں پارے میں، کہ جب بھی پیغمبر قوموں کے پاس آئے نا تو قوموں کے پاس جو نالج تھی اس پہ وہ اترانے لگے۔ جو بھی اس زمانے میں مادی نالج تھی، جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس زمانے کے حساب سے جس کے پاس بھی جو نالج تھی، تو ظاہر ہے پیغمبر تو سائنٹسٹ نہیں ہوتے تھے، تو پیغمبر تو سیدھی سیدھی بات کرتے، تو وہ جو ان کے پاس جو ہنر تھے یا نالج تھی، اس نالج نے ان کو تکبر میں ڈال دیا۔ فریحوا کا معنی اترانے لگتے تھے اس پہ کہ بھائی کوئی خدا نہیں ہے، آپ پروف دکھاؤ، آپ 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر کے دکھاؤ، جیسے یعنی ہمیں مشاہدہ کراؤ، کیونکہ مشاہدہ دلیل ہے۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج ہم نے دیکھا ایک عام لوگ، غریب لوگ، وہ علماء کی بات زیادہ غور سے سن لیتے ہیں، لیکن تکبر پیدا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں، پروفیسروں میں۔ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے کوئی غریب ملحد اور مرتد ہوتا ہوا نہیں دیکھا جو اس بیس پہ مرتد ہو جائے کہ مجھے خدا کھلاتا کیوں نہیں ہے، لیکن ایسے پیٹ بھرے ہوئے میں نے بہت مرتد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، سنے ہیں بہت سو کو جن کو خدا نے بہت کھلایا، اللہ کا ان پر خصوصی فضل ہوا، مگر وہ سب سے پہلے اللہ کو بھول گئے۔ اور پڑھے لکھے لوگوں میں آج کل ارتداد کا ریشو ان پڑھ لوگوں سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ پڑھ لکھ کے اپنی اوقات بھول جاتا ہے انسان۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ نے مجھے دیا، اور یہ تو اس مادی دنیا کا علم ہے، اس مادے کو بنایا کس نے ہے؟ یعنی اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میڈیکل سائنس آپ کو یہ گائیڈ تو کر دے گی کہ بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو روٹی کے ذریعے دودھ کیسے بنتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں کیسے پہنچتا ہے۔ اس علم سے انسان کو چاہیے تھا کہ خدا کے وجود پر ایمان لاتا، کہ کیسے اللہ نے ماں کے جسم میں سافٹ ویئر لگائے ہوئے ہیں کہ ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہو رہا ہے، اور اللہ پہ ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن الٹا ہو رہا ہے۔ کیونکہ میڈیکل سائنس کا علم ہمارے پاس غیر مسلموں سے آ رہا ہے نا، جب یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا تو انہی علوم سے مسلمانوں کی مذہبی ترقی ہوتی تھی، ایمان بڑھتا تھا۔ اب جب غیر مسلموں سے آ رہا ہے جن میں بہت سارے ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ اس کو ایز اے لاجک کے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو دودھ تو اس طرح سے بنتا ہے، تو اس میں خدا کہاں گیا؟ حالانکہ یہ خود ایک خدا کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنا بہترین نظام اس نے ماں کے جسم کے اندر لگایا ہوا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے آنکھیں بن رہی ہیں، اور جہاں دنیا میں آیا فوراً دودھ بن گیا۔ اتنی بہترین مینجمنٹ کریٹر کے بغیر، مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب انسان کی عقل غلط استعمال ہوتی ہے تو وہ علم اس کو خدا سے دور کر دیتا ہے، جس علم کو چاہیے تھا کہ خدا کے قریب لے آتا۔ یہی پچھلی امتوں کے جو فالوورز تھے ان کے اندر یہی فالٹ تھا کہ وہ علم اور دولت جس سے وہ خدا کے قریب ہونے کے بجائے اور خدا سے دور ہو گئے۔ لیکن خوش قسمت لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے الحمدللہ جن کے پاس جتنا علم آتا ہے، چاہے وہ سائنسی علوم ہو یا کوئی بھی علم ہو، اور جتنی دولت اور شہرت ملتی ہے ان کو، وہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جب ہمیں نعمت ملے تو ہم نعمت کے قدردان ہوں، یہ نعمت ہمیں خدا کی یاد دلائے، نہ کہ ہمیں اللہ سے دور کرے۔